اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر حاضر ہوا اور کہا، کیا آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نشانی بطور یادگار ہے جس کی میں زیارت کر کے ثواب حاصل کر سکوں؟ جناب سیدہ نے اپنی کنیز سے فرمایا، وہ لکھی ہوئی تختی لے آؤ۔ کنیز نے تلاش شروع کی لیکن اسے تختی کہیں دکھائی نہ دی۔ بی بی نے فرمایا، تجھ پر افسوس، اسے تلاش کرو، وہ تختی میری نظر میں حسن و حسین کے برابر ہے۔ کنیز تختی ڈھونڈ کر جناب سیدہ کے پاس لے آئی جس پر یہ عبارت تحریر تھی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو، جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے۔ جو خدا و روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ بلائی طلب کرنے والے، بردبار اور صلہ رحمی کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ہر گالی بکنے والے، بد زبان، بے شرم اور زیادہ سوال کرنے والے اور سوال میں اصرار کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے، اور گالی دینا بے شرمی ہے اور بے شرمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تمہاری اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: تلاوت قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت، اور اللہ تعالی کی راہ میں انفاق کرنا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، سب کچھ جانتے ہوئے قرآنی تعلیمات کی مخالفت کرنا اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈالنا عذاب الہی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ماں کے قدموں سے لپٹے رہو، کیونکہ جنت انہی کے قدموں کے نیچے ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تعارف یوں کروایا، جو اسے جانتا ہے وہ تو اسے جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا وہ اسے پہچان لے کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہے، اور یہ میرا ٹکڑا ہے، اور یہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان دھڑکنے والا میرا دل ہے۔ لہذا جس نے اسے ستایا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمام مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے چاہنے والوں کو جہنم سے دور کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میرے اور علی کے بعد زمین پر سب سے افضل حسن اور حسین ہے، اور ان کی مادر گرامی فاطمۃ الزہرا پوری دنیا کی عورتوں میں سب سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ فاطمہ زہرا جب میرے شکم میں تھی تو مجھ سے محو سخن ہوتی تھی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے زمین پر سجدہ کیا اور انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حضرت فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو اہل آسمان کے لیے ان کا نور اس طرح روشنی دیتا تھا جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یہ لوگ جنت میں جائیں گے لیکن گناہوں سے پاک ہونے کے بعد جو یا تو آزمائشوں اور مصیبتوں کے ذریعے سے یا میدان حشر میں گو ناگو پریشانیوں کا سامنا کر کے یا جہنم کے اوپر والے حصے میں سزا برداشت کر کے، یہاں تک کہ ہم اہل بیت پیغمبر اپنی شیعوں کو اپنی محبت کی بنا پر عذاب سے چھڑا کر اپنی بارگاہ میں منتقل کر لیں گے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شب جمعہ میں نے اپنی والدہ کو محراب عبادت میں دیکھا، وہ تمام رات رکوع و سجود میں مصروف رہیں، یہاں تک کہ سفیدی سحر نمودار ہو گئی۔ اس دوران میری والدہ مؤمنین و مؤمنات کے نام لے لے کر ان کے حق میں دعا کرتی رہیں، مگر انہوں نے اپنے لیے کوئی دعا نہ کی۔ میں نے کہا، اماں جان، آپ نے اپنے لیے دوسروں کی طرح دعا نہیں مانگی۔ حضرت سیدہ نے فرمایا، بیٹا، پہلے ہمسایہ پھر اپنا گھر۔ شیخ صدوق نے کتاب توحید میں امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت نقل کی ہے، جس وقت کسی مومن کا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اگر اس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک یا اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک مر چکا ہو تو بچے کو ان کی سرپرستی میں دے دیا جاتا ہے، وگرنہ اس بچے کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا عالم برزخ میں اس بچے کی اس وقت تک پرورش کرتی ہے جب تک اس بچے کی ماں یا باپ یا کوئی رشتہ دار اس سے آ کر مل نہیں جاتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔